Assalamu alaikum, this is Sajjad Haider from tutoria.pk, your Pakistan Studies on Screen instructor. آپ کسی بھی پروجیکٹ کا آغاز کرتے ہیں تو اس سے پہلے اس کی پلاننگ کرتے ہیں اور اسی پلاننگ کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیولپمنٹ بھی کرتے ہیں. اگر مانیٹری ٹرمز میں دیکھا جائے تو اس ڈیولپمنٹ کو اکنامک ڈیولپمنٹ یا اکنامک پلاننگ کہتے ہیں, اور آج اس چیپٹر میں ہم اکنامک پلاننگ کے بارے میں پڑھیں گے. اکنامک پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ان دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان. لیکن اکنامک ڈیولپمنٹ پاکستان میں کیسے ہوئی, اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی کیا ہے. پروفیسر لوئس کے مطابق اکنامک پلاننگ از اے اسکیم آف این اکنامک آرگنائزیشن for the purpose of utilizing all available resources to achieve maximum satisfaction of people's need within a given time frame. اس کا مطلب یہ کہ ایک given time frame کے اندر آپ نے اپنے ریسورسز کو یوٹیلائز کرنا ہے اس طرح کہ وہ لوگوں کی نیڈز کو میکسیمم حد تک پورا کر سکے اور لوگ اس نیڈ سے یا اس میکسیمم ریسورس سے سیٹسفائی ہو سکیں. یہ اکنامک پلاننگ کی بہترین ڈیفینیشن ہے جو پروفیسر لوئس نے دی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کیوں ضروری ہے؟ وائی پلاننگ از نیسیسری. اکنامک پلاننگ اس لیے ضروری ہے کہ وہ کسی بھی اسٹیٹ کی اکانومی کو بہتر کرتی ہے. ہم اسی سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اکنامک پلاننگ کس طرح کی گئی ہے اور پاکستان میں پالیسی میکرز کو چاہیے کہ وہ کس طرح کی پلاننگ کریں اور یہاں پر اکنامک پلاننگ کیوں ضروری ہے. اس کا پہلا پوائنٹ یہ بنتا ہے کہ نیشنل انکم نیڈس ٹو بی انہانسڈ. پاکستان میں جو نیشنل انکم ہے اس کو انہانس کرنے کے لیے اکنامک پلاننگ بے حد ضروری ہے. اس کا سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ نیڈس ٹو بی امپرووڈ بائی انکریزنگ پر کیپیٹا انکم لیول. جیسے ہی پر کیپیٹا انکم لیول بڑھے گا, اچھی اکنامک پلاننگ ہوگی, اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کے اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ بہتر ہوگا اور وہ اپلفٹ ہوگا. اس کا تھرڈ پوائنٹ یہ ہے نیو جاب اپرچونٹیز نیڈس ٹو بی کریٹڈ ان آرڈر ٹو میٹ دا پرابلم آف ان امپلائمنٹ. اس بات سے آپ واقف ہیں کہ پاکستان میں ان امپلائمنٹ کا بہت بڑا ایشو ہے جس کی وجہ سے یہاں لوگوں کو بہت زیادہ امپلائمنٹ کی ضرورت ہے. اسی لیے اکنامک پلاننگ کی جاتی ہے تاکہ نیو جاب اپرچونٹیز نکلیں اور لوگوں کی ان امپلائمنٹ دور ہو اور وہ کہیں نہ کہیں امپلائڈ ہوں. فورتھ پوائنٹ اس کا یہ ہے ان آرڈر ٹو اسٹیبلائز پرائسز انفلیشن نیڈس ٹو بی چیکڈ. اکنامک پلاننگ کے تھرو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انفلیشن ریٹ کیا ہے اور اکنامک پلاننگ کے تھرو آپ اس انفلیشن کو روک بھی سکتے ہیں. اگر اچھی اکنامک پلاننگ ہوگی تو آپ اس کے ذریعے انفلیشن ریٹ کو روکیں گے اور اس طرح پرائسز بھی اسٹیبلائز ہو جائیں گی. لہٰذا اس پوائنٹ کے لیے بھی اکنامک پلاننگ بے حد ضروری ہے. اس کا ففتھ پوائنٹ ہے ایفیشنسی ان فوڈ نیڈس ٹو بی اچیوڈ. پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے, لیکن ایگریکلچرل کنٹری ہونے کے باوجود پاکستان کی ایگریکلچر پاکستان کو ہی پوری نہیں پڑتی. لہٰذا اکنامک پلاننگ اس چیز کو دیکھتی ہے کہ آپ نے کس طرح کی پالیسی بنانی ہے, اس کے تھرو آپ ایگریکلچر کریں گے اور اس کے بعد آپ ان ریسورسز کو یوٹیلائز کر کے ود ان پاکستان آپ ریسورسز پوری طرح دے سکیں گے اور پاکستان ایگریکلچر میں سیلف سفیشینٹ ہو سکتا ہے. اس کا سکس پوائنٹ ہے ڈسپیرٹی امنگ ڈفرینٹ کلاسز آف پیپل نیڈس ٹو بی ریڈیوسڈ. یہ بات بھی پاکستان میں عام ہے کہ بہت زیادہ کلاسز بنتی جا رہی ہیں لوگوں کے درمیان. کوئی ایلیٹ کلاس ہے, کوئی اپر کلاس ہے, کوئی مڈل کلاس ہے. اکنامک پلاننگ کے تھرو آپ یہ کر سکتے ہیں یا پالیسی میکر یہ کر سکتے ہیں کہ ان کلاسز کے درمیان جو ڈسپیرٹی ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں اور تمام لوگ ایک ایکول سطح پر بھی آ سکتے ہیں. اس کا سیونتھ پوائنٹ ہے A better balance of payment needs to be acquired by improving foreign exchange earning capacity. بیلنس آف پیمنٹ بھی بہتر ہو سکتا ہے اور فورن ایکسچینج بھی بہتر ہو سکتی ہے اگر آپ کے پاس بہتر اکنامک پلاننگ ہو. یہ اس پوائنٹ کا مقصد ہے. نمبر 8 پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ انویسٹمنٹ بیہیویئر نیڈس ٹو بی ری اورینٹڈ اینڈ براٹ ان کنفرمٹی ود the national interest instead of the narrow personal interest of the investor. جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو دیکھنا چاہیے, نہ کہ نیرو پرسنل انٹرسٹ آف دا پرسن. ایک انڈیویجول یا ایک انویسٹر کے مائنڈ سیٹ کو نہیں بلکہ پورے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا چاہیے. یہ اکنامک پلاننگ کے اندر بھی دیکھا جاتا ہے اور اسی لیے اکنامک پلاننگ ضروری بھی ہوتی ہے. اس کا 9th پوائنٹ یہ ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس آف دا لیبر فورس نیڈس ٹو بی پروٹیکٹڈ, دیئر ورکنگ کنڈیشن اینڈ ویجز نیڈس ٹو بی امپرووڈ.
آپ یہ جانتے ہیں کہ کہیں بھی کوئی بھی کام ہو رہا ہو اس میں سب سے پہلی چیز لیبر فورس ہوتی ہے. ایک تو ان کے رائٹس کو دیکھنا چاہیے تاکہ وہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں, ان کو وقت پر تنخواہ ملنی چاہیے, اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. اگر آپ کی لیبر فورس صحیح طرح کام کرے گی تو اس کے بعد آپ کی اکنامک پلاننگ بہتر ہو سکے گی. لہٰذا اکنامک پلاننگ میں ایک یہ پوائنٹ بھی شامل ہے کہ آپ کی لیبر فورس کے رائٹس کا خیال بھی رکھا جائے. اس کا 10th پوائنٹ ہے process of sustainable economic growth needs to be set in by creating an atmosphere congenial for long-term development planning. ایک شارٹ ٹرم ڈیولپمنٹ پلاننگ ہوتی ہے اور ایک لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ پلاننگ ہوتی ہے. دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. اکنامک پلاننگ میں موسٹلی لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ پلاننگ کو دیکھا جاتا ہے تاکہ اس کے حساب سے پالیسی بنائی جائے اور تمام تر ضروریات کو پورا کیا جا سکے. تو یہ پوائنٹس ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اکنامک پلاننگ نہ صرف پوری دنیا میں بلکہ پاکستان میں بھی بے حد ضروری ہے, اور اس کے تھرو آپ جان سکتے ہیں کہ ایک ملک کتنی پروگرس کر رہا ہے.